جی میرے پیارے ریڈرز، کل کس کس نے مجھے مس کیا؟ تو میں آ چکی ہوں امان پروردہ کی 16 اور بہت ہی مزے کے ایپیسوڈ لے کر۔ تو اب آہستہ آہستہ ساری سچائیاں کھلنی شروع ہو جائیں گی دارم کو لے کر اور مایا کو سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہیں۔ یہ ناول باقیوں کی نسبت زیادہ لانگ نہیں ہوگا، کوشش ہوگی 15 ایپیسوڈ تک ہی رکھوں، کیونکہ بہت سارے لمبے ناول لکھ کے میں خود بور ہو چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بھی بور نہیں کروں گی، ٹو دی پوائنٹ سٹوری ہوگی، کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ہم فوراً سے بہت ہی مزیدار کی 16 کی طرف چلتے ہیں بنا ٹائم ضائع کیے۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ شاہ حویلی میں ڈنر سب نے خاموشی کے سنگ کیا، جو یہاں کی روایت بھی تھی، مگر بیجا چپ پر عزیزیں فکر مند ہوئیں۔ مایا، تبریز، یہاں تک کہ ان کی بلبل یعنی ماول بھی سنجیدہ اور چپ تھی۔ سب خیریت ہے؟ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ تینوں نے عزیزِ جان نے کھردرے استفہامیہ لہجے میں بیک وقت سوال کیا۔ مایا نے پہلے ماول کو ایک نظر دیکھا، پھر تبریز کو تعصب کے سنگ۔ ماول ذرا سا گھبرائی لیکن مختصر جی سب ٹھیک ہے عزیزِ جان، ماول کے امتحانات قریب ہیں، تبھی ہماری لاڈلی خاموش ہیں، پڑھاکو بننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نرم مسکراہٹ لبوں پر لیے ماحول کی تپش و حدت کم کرتے تبریز عزیزِ جان کو قدرے تشویشناک موڈ سے باہر لے آئے۔ مایا نے بھی ساتھ دیتے پھیکی سی مسکراہٹ دی۔ ماول نے شاکی نظروں سے بابا کو دیکھا اور زبردستی کی مسکراہٹ اچھال کر تائید کی اٹھ گئی۔ اب تک وہ ماول سے شدید ناراض تھے اور یہ ناراضگی ابھی مزید بڑھنے والی تھی، شاید تب تک جب تک حیات خان کی تکلیف نہ مٹ جاتی۔ بہت پڑھنا ہے مجھے دادو، میں اب جا رہی ہوں، ویسے بھی بھیا نہیں ہے تو میرا دل بھی بور ہو رہا۔ گڈ نائٹ۔ سب کی نظروں کے سامنے بیٹھنے سے جان چھڑواتی ماول گئی تو عزیزِ جان کی برہم نگاہ تبریز پر جم گئی۔ یہ داران اور وہ لڑکی کہاں ہے؟ مجھے تو کوئی خبر دینا ضروری نہیں سمجھتا؟ غصے کی ہلکی سی حرارت لہجے میں لیے تبریز سے سوال کیا۔ وہ پوتی بہو ہیں آپ کی عزیزِ جان، وہ لڑکی کہنا ان کی انسلٹ ہے، آپ جانتی ہیں وہ مشہور ماڈل اور فلم ایکٹر ہیں، یقیناً کوئی کام ہی ہوگا جبکہ داران ان کے ساتھ گئے ہوں گے، آخر کو امان دے رکھی ہے، خیال تو رکھیں گے ہی داریہ کا۔ تبریز کا اسپاٹ لہجہ ان کو ہرگز پسند نہ آیا، جبکہ مایا کے اندر دن کے تماشے کے بعد اب ان ماں بیٹے کی بحث سننے کا اسٹیمنا ہرگز نہ تھا۔ تبھی وہ معذرت کرتی اجازت لیے اٹھ کر چلی گئی۔ شرم نام کی چیز ہے کیا تم میں؟ تبریز شاہ سیدوں کی بہو بیٹیوں کا ایسے بدنام کام کرتے اچھی لگتی ہیں؟ نہ اس کے کرتوت اس قابل ہیں، نہ اوقات کہ وہ اس خاندان کی کہلائے۔ لے داران، یا تو امان کے بیچ اس کے کام کو رکوائے یا کہیں اور لے جائے۔ صحیح، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ کیسی بدنام پوتی بہو لائی ہوں؟ ابھی یہ خبر زیادہ لوگوں تک نہیں گئی، جس دن کھل گئی یہ سچائی تو برادری تو تھو تھو کرے گی ہم پر۔ عزیزِ جان کا لہجہ ہی نہیں، یہ تصحیح کرتے آنکھیں بھی دہک رہی تھیں۔ برادری کو جواب دینے کے لیے ہم ہیں، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ دارم کی برسی کی تیاریاں کریں عزیزِ جان، اسے اصالِ ثواب کی بہت ضرورت ہوگی، خاص کر آپ کی جانب سے بخشش کی دعاؤں کی۔ تھک گئے ہیں ہم، سونا چاہیں گے۔ والدہ کی باتیں نہیں بلکہ تیروں کو سہتے ان کے سینے پر پڑا شگاف ہی ان کو سرد و سپاٹ بولنے پر مجبور کر گیا۔ وہ اٹھ کر گئے تو عزیزِ جان کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ گئیں۔ وہیں دوسری جانب حیات دن کا گیا رات گئے واپس لوٹا تو حمین کو انتظار میں پائے لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے سوتا دیکھ کر سخت افسردہ ہوا۔ ماموں بے قراری سے دروازہ لاک کیے اندر آیا اور پاس آ کر رکتے پکارا۔ حمین چونک کر جاگا تو حیات کو دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ذلیل انسان، کہاں تھے تم؟ دن سے تمہارا نمبر بند ہے، یہ جانتے بوجھتے کہ ایک پاگل ماما پیچھے سلگ رہا ہوگا فکر میں میری کوئی اوقات ہے تمہاری نظر میں یا نہیں؟ تو کھر تکلیف کے سنگ حمین کو چیختا دیکھے وہ کچھ نہ بولا، بس ماموں سے چپ چاپ لپٹ گیا۔ حمین چوہان کے غصے کو تکلیف ہو کر بننے میں لمحہ لگا، اس کے گرد بازو جکڑے لاڈلے کو سینے میں بیچ لیا۔ آپ ہمارے سر کا سائبان ہیں، اوقات کی بات نہ کیا کریں۔ میں پریشان تھا تبھی فون بند کر دیا کیونکہ ابھی کچھ وقت اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوں لیکن آئی پرومس صبح تک ہو جاؤں گا۔ پریشان نہ ہو یار، ہم صبح تفصیلی بات کریں گے۔ اس وقت بھی وہ الجھا بکھرا اور اس قدر اکتایا ہوا تھا کہ حمین چاہ کر بھی اعتراض نہ کر سکا۔ ایاد کی اس وقت کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ کھانا تو کھا لو۔ حمین نے تعصب سے اس کے چہرے پر نظریں جمائیں۔ بھوک نہیں ہے، آپ کھا لیں، فکر مت کریں، سنبھل جاؤں گا شب بخیر۔ اپنی طرف سے اسے جتنا بھی مطمئن کرتا، حمین کا سینہ ساری رات سلگنے ہی والا تھا۔ ایاد کو کمرے کا رخ کرتا دیکھے حمین تھکے ہارے انداز میں صوفے پر لڑکا۔ ماول نے شام بابا کے فون سے چپکے سے ایاد کا نمبر اپنے فون میں سیو کر لیا تھا، جبکہ ثانیہ کی طرف سے اسے ان سب سمیت ماول کی سزا والا پیغام بھی مل چکا تھا۔ ان سب نے گروپ میں باری باری معافی مانگ کر روتے تڑپتے ایموجیز کے سنگ ماول سے درخواست کی کہ وہ حیات کو منائے، جبکہ ماول جانتی تھی یہ ناممکن ہے۔ پھر بھی اس نے حیات کا نمبر تو حاصل کر لیا، مگر کافی دیر تک وہ خود میں اس آتش کا دوسرا نام بنے جن کو کال ملانے کی ہمت ہی جمع کرتی رہ گئی۔ ماول نے حیات کو کمبائنڈ واٹس ایپ گروپ میں پہلے ایڈ کیا تاکہ حیات خان کا انتہائی ری ایکشن دیکھ سکے، مگر جیسے ہی حیات نے نہا کر ٹاول گلے میں لٹکائے، ٹراؤزر شرٹ پہنے کمرے میں آ کر نوٹیفیکیشن چیک کرنے کو فون اٹھایا، گروپ کی چیٹ اور سب کے معافی نامے دیکھتے ہی فوری چیٹ ریموو کرتے سب کو بلاک کیا سوائے ماول کے، اور ٹاول ہینگ کیے۔ اس سے پہلے کمرے کی مین لائٹ آف کیے سونے لیٹتا
کال رنگ پر فون اٹھا کر دیکھتے کال پک کی۔ ماول کے ہاتھ تو ابھی سے کپکپا رہے تھے۔ ایاد سر، میں ماول، پلیز مجھے بلاک کرنے سے پہلے ایک بار میری بات سن لیں۔ وہ سب ایک غلط فہمی تھی۔ پہلے تو ایاد کو اس کی جرت پر طیش آیا، آنکھوں میں ابال سا چلا آیا۔ باڑ میں جاؤ تم اور باڑ میں ہی جائے تمہاری غلط فہمی۔ آج تو تم نے مجھے کال کرنے کی جرت کی، دوبارہ یہ دہرایا تو اپنی اس غلطی پر ساری زندگی پچھتا ہوگی ماول شاہ۔ نہ تو میں تمہیں جانتا ہوں آج سے، نہ پہچانتا ہوں، اور نہ کبھی تمہاری دوبارہ شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے سب دوستوں سمیت تم میری یادداشت اور نظروں سے گر چکی ہو۔ اس شخص کے عضلات اس قدر تناؤ کا شکار تھے کہ وہ جتنا ممکن تھا زہر اگل بیٹھا۔ ماول نے ڈر کر اس کے فون کاٹنے سے پہلے کال کاٹ دی، اس ڈر سے کہ وہ کہیں یہ نہ کہہ بیٹھے کہ وہ اس سے نفرت کرنے لگا ہے۔ اس لڑکی کا تو اس بات پر ساری عمر کا نقصان ہو جاتا۔ ایک طرف تیش تھا تو دوسری طرف سب کچھ ختم ہونے والی ویران دکھی کیفیت۔ وہ سر میٹرس پر گرائے لیٹی، آنکھیں بھرنے لگی، کنارے تک نمی آئی، پھر آنسو بن کر رخساروں پر رینگتی ماول کے بالوں اور گردن میں گم ہونے لگی۔ میری بات تو سن لیں، وہ ایک پرینک تھا، وہ صرف مذاق تھا۔ مجھے آپ سے محبت تھوڑا ہے، یہ کیا کر دیا میں نے؟ کیوں؟ ان کی ناراضگی مجھے بھی قطرہ قطرہ کھا رہی ہے۔ پلیز اللہ جی ان کا دل نرم کر دیں، کم از کم اتنا کہ میں انہیں اپنے آئی لو یو کی سچائی بتا سکوں۔ روتے روتے وہ ہچکیاں بڑھنے تک چلی آئی اور پھر غم اور رنج کی اس حالت نے اس کے وجود تک کو لرزا دیا۔ ایسی ہی کچھ بے حال کیفیت آج انیب جہانگیر کی تھی۔ عاقب کی جانب سے ملی تصدیق پر وہ آج اپنی محبت کا حتمی قتل کیے جنازہ پڑھنے والی تھی۔ آج کے بعد اگر تمہارا دل عاقب کے لیے دھڑکا انیب، تو میں تمہیں مزید زندہ رہنے نہیں دوں گی۔ نفرت کے سنگ وہ خود کا عکس آئینے میں دیکھ کر جتنا ممکن تھا اتنا بلند چلائی کہ خوبصورت چہرے پر نادیدہ سی دراریں چلی آئیں۔ آج وہ سب ختم کر چکی تھی، اب سے دربدر ہونے کی باری عاقب موہان کی تھی۔ فجر کو ابھی وقت تھا۔ ساری رات اپنے ہوٹل کے آرام دہ بستر پر کروٹیں بدل کر وقت گزارنے کے بعد 4 تک وہ واپس داریہ کے ہوٹل پہنچا اور ریسیپشن پر کھڑے لڑکے کی طرف آیا۔ جی سر، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ نیند میں ذرا ذرا ڈوبی آواز کے باوجود اس لڑکے نے خود کو مکمل تر و تازہ ثابت کرتے پوچھا۔ داریہ ضمل کس روم میں رکی ہے؟ کاؤنٹر پر ہاتھ رکھ کر آہستگی سے پوچھا۔ ریسیپشن بوائے نے پہلے تو اس نام پر عجیب سی نظروں سے داران کو گھورا۔ سوری سر، اس نام کی تو مہمان تو ہیں لیکن ناٹ داریہ ضمل۔ یہ داران کے ماتھے پر شکننے اور دل میں خدشہ لانے والا جواب تھا۔ واٹ؟ بے اختیار حیرت و پریشانی عیاں کی گئی۔ جی، داریہ ماہر شاہ رکی ہیں، جبکہ اس سے پہلے داران کا غصہ پھر سے داریہ کے بھاگ نکلنے پر آتشی بنتا۔ ریسیپشن بوائے کا اگلا جملہ اس عتاب کی آگ پر برسات کی پھوار بن گیا۔ کس جرت سے میرا نام یوز کر رہی ہے یہ؟ داران کا خون کھولا، پر کہیں دل نامی خرافاتی شے کو تسکین بھی ملی۔ مجھے اس کے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی چاہیے، سنجیدگی سے اگلی ڈیمانڈ مقابل ششدر ہوا۔ واٹ سر، ہم آپ کو ایسے پاگل لگتے ہیں؟ کسی اور کے کمرے کی چابی آپ کو کیوں دوں؟ مقابل کا تپنا جائز تھا۔ داران نے اگلے ہی لمحے جینس کی جیب سے نکاح نامہ نکال کر اس لڑکے کے سامنے لہرایا۔ بیوی ہے میری، نہیں چاہتا اس کی نیند خراب ہو۔ کوئی اور ثبوت چاہیے؟ ریسیپشن بوائے شرمندہ ہوتا مسکین سی مسکراہٹ دیے فوری ڈپلیکیٹ چابی داران کو تھما گیا۔ البتہ داران نے برہم نگاہ اس لڑکے پر ڈالی اور نکاح نامہ واپس فولڈ کیے جیب کا خزانہ بنا کر سنبھالتا، چابی ہاتھ میں دباتا، اس پر لکھے روم نمبر 35 کی طرف بڑھتے ہوئے کف لنکس اوپن کیے، کف فولڈ کرتا ہوا اسپاٹ لگ رہا تھا۔ ایک بار پھر خواب سے جاگنے کے بعد داریہ اس مسیحا کو یاد کیے، اس کے لاحاصل عشق کے پیچھے کروٹ پر لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ یہ ایک معمولی سی کہانی ضرور تھی، لیکن داریہ کا اس نامعلوم شخص سے دل بہت بری طرح جڑا تھا، ورنہ اس کی آنکھوں میں آنسو لانے کی ہمت بہت کم چیزوں میں تھی۔ تم مجھے مل جاتے تو میں تمہیں سیدھا پرپوز کرتی، قسم سے سنبھال لیتی تم سمیت تمہاری خوشبو، لیکن اب مجبوری ہے، جب تک کسی اور کے نکاح میں ہوں تمہیں کیسے یاد کر سکتی ہوں؟ گناہ ہوگا، ہاں مانتی ہوں پہلے ہی بہت گناہ گار ہوں، لیکن کبھی چاہ کر غلط راہ نہیں چنی داریہ نے۔ آپ تو سب جانتے ہیں اللہ داران جیسا بھی ہے، لیکن میری زندگی میں شامل ہو چکا ہے۔ خود سے لڑتے ہوئے وہ بار بار خود کو کمزور پڑنے پر ہمت دے رہی تھی، لیکن کچھ ہو نہ پایا۔ داران نے بنا آواز کی چابی سے دروازہ اوپن کیا اور کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اب تک ہر شے سے بے نیاز مخالف کروٹ پر لیٹی آنسو پونچھ رہی تھی۔ میں کیوں آیا ہوں یہاں؟ ہاں، تفتیش کرنے آیا تھا۔ اس کے قریب آتے ہی داران کے حواس بکھرنے لگے، تبھی سے خود کو ہوش دلانی پڑی۔ جیسے ہی داران نے مزید فاصلہ کاٹا، اسے لگا وہ رو رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کی نمی لیمپ کی سنہری روشنی میں صاف دکھائی دی تھی۔ داران ماہر شاہ کے سینے میں چبھ ہی تھی۔ ابھی بھی اس کی خوشبو آس پاس ہے۔ داریہ، تم پاگل ہو رہی ہو؟ داران کے کانوں میں داریہ کی تشنہ لب و لہجے میں کی گئی سرگوشی پڑی۔ لمحے میں اس کی آنکھوں کی پتلیاں تب ٹھہر گئیں جب داریہ کی بازوؤں میں وہ خودی دیکھی جسے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ پچھلے 8 ماہ سے داران کے دماغ میں تکلیف سی جاگی۔ میری خودی؟
داران نے دہل کر سوچا، کیا یہ میری ہوڈی کے عشق میں پڑی ہوئی ہے؟ فلورنس، تم اور تمہاری یہ بے وقوفانہ حرکتیں۔ عجیب سے سرور کے سنگ سوچتے ہوئے جھٹکے سے جھک کر اس کے سینے دبائی ہوڈی کھینچ گیا۔ داریہ کرنٹ لگے انسان کی طرح پلٹی اور داران کو دیکھتے پہلے تو صدمے میں گری، اور جب داران کے ہاتھ میں وہ سیاہ ہوڈی دیکھی تو جن زادی بن کر اٹھتے سے جپٹ کر اسے دراز قد و قامت رکھتے شخص کو خود سے پرے دھکیل گئی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ اور خبردار تم نے اسے دوبارہ چھوا۔ داریہ کے کاٹ کھاتے تیور دیکھتا وہ ٹھٹکا، کو ہوڈی نہ ہو گئی، داریہ کی جان ہو گئی۔ کیوں؟ ایسا کیا خاص ہے؟ یہ کسی میل کی لگ رہی ہے، کیوں لپٹا رکھی تھی خود سے؟ کس کی ہے؟ ایک بار پھر سب جانتے بوجھتے داریہ پر سوالوں کی بوچھار کرتے اپنا لہجہ بھی عجیب تڑپا ہوا کیا۔ داریہ تو اس کی اس جرأت پر آگ بگولا ہوئی۔ اپنے کام سے کام رکھو، سمجھے؟ جس کی بھی ہے اس سے اسے لپٹاؤں یا پہنوں؟ تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ نکلو میرے روم سے، ہوٹل کی مینجمنٹ کو شکایت کروں گی کہ کوئی بھی لچا لفنگا کیا میرے کمرے میں منہ اٹھا کر گھس جائے گا؟ کیا زنگ لگ گیا ہے اس ہوٹل کی پرائیویسی کو؟ اس ہوڈی کو لے کر وہ کسی کی جان بھی لے سکتی تھی، ابھی تو بس چیر پھاڑ ڈالتے، تیوروں پر ہی بس کر دی۔ داران اس کے اندر کی اس چڑیل کو دیکھ کر صدمے کی سی حالت میں تھا۔ لچا لفنگا لگتا ہوں میں تمہیں؟ ہوڈی اس کے ہاتھ سے کھینچے میٹس پر دے مارتے ایک ہی جھٹکے سے داران نے اس کی بازو پکڑ کر ملحقہ دیوار سے لگاتے قہرناک استفسار کیا، تو کیوں گھسے ہو یوں چوروں کی طرح؟ مقصد کیا ہے تمہارا؟ داریہ اپنی آواز کا ڈر کوشش کے باوجود ان گریش بلو آنکھوں کی حرارت کے آگے دبا نہ پاتی کمزور سی آواز میں منمنائی۔ سچ جاننا بتاؤ مجھے داریہ، یہ خون کا کیا معاملہ تھا؟ کہاں گئی تھی وہ فلیش؟ کیوں چرائی؟ سب جاننا چاہتا ہوں۔ تم میری امان میں ہو اور مجھے تمہاری ہر حرکت کی خبر ہونی چاہیے، ہونی ضروری ہے۔ فوری مدعے پر آیا کیونکہ داریہ کی آنکھوں میں اپنا ڈر جلاد سے برداشت نہ تھا۔ یہ میری پروفیشنل زندگی ہے جس سے نہ تمہارا آج تعلق ہوگا نہ کبھی آئندہ۔ پرسنل زندگی میں تم جتنا مرضی دخل دو، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ صلح جو ڈرے ڈرے لہجے میں وہ کیا کہہ بیٹھی ہے، خود بھی اس اجازت کی تباہی کہاں جانتی تھی۔ ٹھیک ہے پھر ہوڈی کا معاملہ بتاؤ، میں تمہارے اس پرسنل کو جاننا چاہتا ہوں۔ وہ یوں گرگٹ کی طرح بدلا جیسے آج اس کا مقصد تھی داریہ کی اس مددگار کے لیے اہمیت جاننا ہو۔ اچانک سے داریہ کی آنکھوں میں پھر سے نمی سی گھلنے لگی۔ وہ اس کی ہے جس سے مجھے محبت ہے۔ یہ جملہ اس کی شادی شدہ زندگی کو برباد کر دے گا، یہ جانتے بوجھتے وہ بول گئی، کیونکہ داران سے اسے کوئی جذباتی لگاؤ نہیں تھا، نہ اس کے ساتھ وہ کوئی فیوچر بنانے کی امید یا آس لیے ہوئے تھی۔ وہ خواب نہیں دیکھتی تھی، سو اسے سچ کہنا ہی مناسب لگا۔ جبکہ کسی کی حرکت کرتی کائنات وہ حرکت کرتے لب و چشمان روک بیٹھے تھے باخدا۔ اپنے سامنے وہ داریہ کے منہ سے یہ انڈائریکٹ اظہار سن کر بے حس و حرکت پڑے دل کو پھر سے دھڑکتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی داریہ کی گرد پکڑ ملائم ہو گئی، اس کا غصہ جاگ کی مانند پگھل گیا، اس کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی۔ تو تم محبت کرتی ہو کسی سے؟ اس لمحہ سادہ سی ڈری سی داریہ اس کے حواسوں پر سوار تھی۔ ہاں، تمہاری امان سے بحفاظت نکل گئی تو داریہ پھر سے اس کی ہو جائے گی۔ تم سے پہلے بھی میں پچھلے 8 ماہ سے اسی کی تھی۔ وہ اپنے دل کو مار دینا چاہتا تھا، جس لمحے سارے کھیل کو چوپٹ کر کے داران کو اسے گلے لگانے پر اکسا رہا تھا۔ ایک مرد میں کہاں اتنی طاقت رکھی گئی ہے کہ وہ خود سے محبت کرتی من پسند عورت کو نظر انداز تک کر سکے؟ اوہ، تو اگر اس امان کے بیچ کچھ ایسا ہو گیا کہ تم میری ہو گئی پھر؟ یہ سوال داران نے زہریلے لہجے میں کیا تاکہ داریہ کے دل تک کوئی لپک نہ جائے۔ داریہ نے جرجری لیتے ایسا سوچنے تک سے پناہ مانگتے اس کے ہاتھ سے بازو چھڑوائی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، جیسی تمہاری کانٹے دار زبان ہے اور جیسی میری کھردری ذات ہے، ہم دو کا کسی طرح کوئی جوڑ نہیں۔ ایک جیسے چارج جب ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تو لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ تم اور میں دونوں نیگیٹو چارج ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے سے دور دھکیلے جائیں گے، یہی ہماری قسمت بھی ہوگی۔ ذرا سا نظر چرانے کے بیچ کیا، کیوں اور کیسے نامی تمام سوالوں کو جواب دیے وہ ماہر ایگزیکیوشنر کو لاجواب کر گئی۔ ٹھیک کہا تم نے، اچھا ہوا تم نے بتا دیا محبت کے بارے میں، نہ جانے کون بدقسمت ہے بیچارہ۔ داران کا افسوس زدہ لہجہ داریہ کو تیر سا چبھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ بدقسمت ہوگا جسے داریہ محبت کرے گی؟ وہ اسے غصے سے زیادہ تکلیف میں لگی۔ داران بس اسے دیکھتا ہی رہا۔ آف کورس، ایسی باغی، بے باک اور فتنہ لڑکی کیسے کسی کی خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ وہ اس سے بھی زیادہ شفاق تھا۔ یہ تو ابتدا تھی۔ داریہ نے 2 قدم اس کے قریب رکتے اپنی پرنم آنکھیں اس رنگیلی وحشی آنکھوں میں گاڑیں۔ عورت اگر اپنے من پسند شخص کے لیے بھی باغی، بے باک اور فتنہ نہیں تو کس کام کی ہے ماہر شاہ؟ دنیا تو ویسے ہی اسے بی بی، شریف اور فرما بردار کے روپ کے سوا برداشت نہیں کرتی۔ مثل دیتی ہے، عورت اپنے اندر کا سارا حسن اپنے من پسند مرد کے لیے استعمال کر رکھتی ہے۔ تم کیا جانو، یہی اس کے اصل حسن کے 3 پیمانے ہیں۔ تم فکر مت کرو، میں اس شخص کی خوش قسمتی ضرور بنوں گی جسے چاہتی ہوں۔
ایک ایک حرف جتا جتا کر اس نے تاران کے دل کو زخمی کیا تھا۔ بنا ہتھیار بازی جیت گئی تھی اور نہ بن سکی تو وہ حد جاننے پر بضد ہوا اسے داریہ کی بے خوف آنکھوں کو دیکھنا سکون بخش رہا تھا۔ تو مر جاؤں گی کہ ختم کر دیا۔ ایک لمحہ داران کے چہرے کی دلکشی بھی مر گئی۔ فلورنس کی اداس آنکھوں کو دیکھ کر وہ شگوفی آنکھیں پتھرا گئیں۔ مر گئی تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ تم اسے چاہتی ہو؟ اپنے جذبات و احساسات پر قابو پانے میں اسے مہارت تھی۔ تبھی ہوش و حواس تھامتے ہی اگلا سوال کیا۔ یہ لڑکی کچھ مختلف تھی، اس کی برداشت سے گھیر رہی تھی۔ جب نوبت اس کے سبب میرے مرنے پر آ گئی تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ میری محبت کو جاننے کا حقدار رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ مجھے مزید اس پر بات نہیں کرنی، تم جاؤ پلیز۔ عجیب تڑپی ہوئی تھی وہ اس غائبانہ شخص کے لیے، جبکہ یہ لذت و کیفیت داران پر سرور حاوی کر رہی تھی۔ واپس یہاں حویلی چل رہے ہیں ہم کل، ریڈی رہنا، اس کو کہہ کر پلٹا، جبکہ داریہ نے بے اختیار اس کو روکنے کو ہاتھ تھاما۔ ہتھیلیوں کی گرمائش ملی تو بے ساختہ دونوں کی آنکھیں بھی وصل انگیز ہونے لگیں۔ کل رات تک بزی ہوں، اس کا ہاتھ چھوڑتے جلدی سے آنکھیں نیچی کرتے بتایا۔ اوکے، لیٹ نائٹ کی فلائٹ ارینج ہو جائے گی۔ بات ختم کیے وہ پھر سے جانے لگا۔ سنو، تمہیں برا تو نہیں لگا؟ داریہ نے اس بار ہاتھ نہ پکڑا، بس عقب سے اس کی پشت تکتے ہی پوچھا۔ اب وہ کیا بتاتا کہ اپنا آپ زہر لگ رہا ہے، خود ہی کا منہ توڑنے کا دل کر رہا ہے۔ برا کیوں لگے گا داریہ بی بی؟ کیا تم میری محبوبہ ہو؟ کیا میری گرل فرینڈ ہو؟ کیا قسمیں وعدے لے رکھے؟ کیا تمہارا پوزیسو ہیرو ہوں؟ پھاڑ کھاتے وہ پلٹا۔ داریہ کو لگا آنکھوں سے ہی نکلنے کا۔ جتنا سب گنوایا ہے، جب کسی کے یہ سب بنو گے کتنا فنی لگے گا۔ سنجیدہ رہنا تو داریہ کو اس بندے کے آگے بھول ہی جاتا۔ اس لمحے جب وہ سچ چڑا تھا، داریہ کی یہ فضول کی اکساتی کوشش رنگ لائی۔ کیوں میں جوکر ہوں یا آؤٹ آف دا پلانٹ چیز ہوں؟ نہیں، بتاؤ ہوں کیا؟ تمہاری نظر میں فنی کیا ہوگا؟ دونوں بازو پکڑ کر اپنے نزدیک کھینچتے غصے کی انتہا کی۔ داریہ کو ذرا بھی ڈر نہ لگا، الٹا وہ مسکرا رہی تھی۔ یہی کہ تم کسی کو آئی لو یو، آئی مس یو، میری جان، میری زندگی کہو گے تو تمہارے منہ پر کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ کان سرخ، ناک کنچی، بنچے جبڑے، خوفناک آنکھیں۔ شاید تم نے گن بھی اٹھا رکھی ہو۔ تمہاری بندی کو ہارٹ اٹیک آئے گا، البتہ میرے جیسے کو یہ فنی لگے گا۔ سچی؟ اس کے چہرے کا ہر نقش اسی پوزیشن میں امیجن کیے داریہ نے ساری کہانی خود ہی کر لی۔ تاران نے چٹتی نگاہوں میں وہ محظوظ چہرہ بساتے مزید قریب کیا، جب تو داریہ کے چہرے پر رنگ سے لہرائے گھبراہٹ و بے چینی کے۔ وہ باخدا خوبصورت لڑکی تھی، ایک ایک نقش فرصت سے تراشا گیا تھا۔ خوبصورتی اور حسن کو کندن بنا کر آگ میں تپا کے اس لڑکی کے وجود کو بخشا گیا تھا۔ اس کی رعنائیوں میں داران ماہر شاہ کو قابو کرنے کی بہت شدید صلاحیت رکھی گئی تھی۔ اس کے جسم کے نشیب و فراز داران ماہر کے ہاتھوں کی ساخت کے مطابق تھے، وہ ایک دوسرے کو پورا کرتے تھے۔ ابھی سے یہ سوچنا تک مدہوش کن تھا۔ کیا تم نے مجھے لے کر اپنے اس کچرے دماغ میں چھٹے بدماش کی لو سٹوری سوچ رکھی ہے؟ جو نقشہ داریہ نے کھینچا وہ تو خوب ہو ایسا ہی تھا۔ داران کو تلووں آگ لگ کر سر پر بجھتی محسوس ہوئی۔ نہیں تو ماہر شاہ، وہ بھی محبت پیار کے وقت اچھے بیوے بن جاتے ہوں گے۔ تم اینگری برڈ والا بمب ہو، بلیکو جس کے سر پر شرلی لگی ہوتی ہے، کبھی بھی کسی پر بھی بم شرارتی آنکھیں مٹکا کر موٹے مٹکیلے کالے بم سے ملاتی وہ ہنسی، مگر داران کی آنکھوں کے کڑے وان کرتے تیور اسے واپس شرافت کا مظاہرہ کرنے پر مجبور کر گئے۔ ہو گئی تمہاری بکواس ختم؟ دانت نکوستے داران نے پوچھا۔ یس، کیوں؟ اب تمہیں کرنی ہے؟ داریہ کی زبان پر پھر کھجلی ہوئی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ پھر سے تمہارا گلا دبا دوں؟ بازوؤں کو آزاد کرتے پرے ہٹتے دمکاتے ہوئے پوچھا، پر داریہ نے شان بے نیازی سے آئی برو چکائے۔ ہاتھ بھی مت لگانا، پہلے ہی گردن پر نشان آ گیا ہے۔ اسے تنبیہ کیے وہ گردن مسلنے لگی، جیسے پھر سے گھٹن یاد آ گئی ہو۔ داران نے بے اختیار قریب ہوتے اس کے شانوں پر گرے گردن کو ڈھکے بال ہٹائے تو سچ میں داریہ کی گردن پر غیر معمولی سوجن تھی۔ داریہ تو اس کے اس بے اختیار عمل پر تھم گئی۔ اس شخص کے ہاتھ کی شافی پوریں اس کی گردن سے جب جب مس ہوئیں، داریہ اس کیفیت کے آرام و سکون کو بیان نہ کر سکتی تھی۔ اس کے بہت قریب ٹھہرا فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سنا، کافی ہینڈسم ہو، اسکن کیئر روٹین تو بتاؤ اپنی۔ اتنی کلیئر اسکن تو آج تک 100 خربے آزما کر میری نہیں ہوئی۔ کیا میں چھو کر دیکھ لوں؟ اس کے داڑھی کے بال جہاں سے شروع تھے وہاں داران کے آدھے رخسار پھیلے تھے۔ اس کا چہرہ بہت خوبصورت اور نیٹ تھا۔ داریہ کی فرمائش کا وہ کیا جواب دیتا کہ وہ اجازت کے بنا ہی انگلیوں کی پوریں اس کی دائیں رخسار پر سہلاتی یوں مسکرائی جیسے کسی انہونی خوشی ہونے پر کوئی بچہ خوش ہوتا ہے۔ تم لڑکے بہت لکی ہوتے ہو قسم سے۔ صابن سے منہ دھویا تب بھی لشکارے، اور ایک ہم مسکین لڑکیاں، کلینزنگ، اسکرب، تھریڈنگ، اسموتھنگ، ماسکنگ، فلاں فلاں۔ مجھے نہ تمہاری اتنی اچھی اسکن دیکھ کر جیلسی ہو رہی ہے۔ وہ اس سے یوں باتیں کر رہی تھی جیسے دونوں کا ہزل کا یارانہ ہو۔ اس کے چہرے کو چھو کر جو ظلم وہ داران ماہر پر ڈال رہی تھی اس کی تو داریہ کو خبر ہی نہ تھی۔ بدتمیز لوگوں کے منہ پر اضافی پھٹکار پڑی رہتی ہے، ان سب سے بھی نہیں جاتی۔ جیلس ہو کر مزید نحوست میں اضافے سے بہتر ہے تم بدتمیزی میں کمی کا سوچو۔ وہ اچھے موڈ میں تھی جو داران کا برا وقت بن سکتا تھا، تبھی اپنی کینچی جیسی زہریلی زبان چلائی اور اپنے جادو چلاتا دور ہٹا۔
داریہ نے جس برداشت سے اس کا یہ وار سہا وہی جانتی تھی، خود تو جیسے ابھی ادب و تمیز کی کلاسز دے کر آئے ہو۔ بکواس آدمی ہلکی بل چنگاری جبکہ وہ انسنی کرتا دروازے کی طرف بڑھا، لیکن کہیں اندر سے چاہتا تھا وہ کسی بھی بہانے روک لے، لڑنے کے لیے ہی صحیح، دوبارہ اس فضول ہوڈی کو خود سے چمٹاتی نظر نہ آؤ۔ جب میری امان سے نکلو گی تب ہی دوبارہ اسے چھونا، اور یہ بات میں ہرگز نہیں دہراؤں گا۔ رات کو ملتا ہوں۔ جاتے جاتے بنا پلٹے حکم صادر کیا اور نکل گیا، جبکہ داریہ کا سارا غصہ داران کی جلن نکل گئی۔ داریہ نے ہڈی اٹھا کر اپنے سینے سے لپٹائی۔ تھوڑا سا جنونی تو ہے یہ آدمی۔ اچھا ہے، امان پروردگی کا وقت اچھا کٹے گا تمہارے ساتھ ماہر شاہ۔ کچھ تم مجھے جلانا، کچھ میں تمہیں خاکستر کروں گی۔ مست سی خود کلامی کیے وہ ابھی داران سے ہوئی اپنی تمام باتیں دوبارہ سے سوچتی مسکرائی، اور پھر وہیں بیٹھے ہڈی کو اپنے سینے لپٹائے ہی تکیے پر سر گرا کر لیٹی۔ کچھ دیر تک اذان ہونے والی تھی، سونے کا تو اس کا کوئی موڈ نہ تھا، ہاں مسکرانے کا ضرور تھا۔ جاری ہے جی جناب، کیسی لگی ایپی؟ اب آہستہ آہستہ سچائیاں کھلنے والی ہیں۔ حیات کا غصہ آپ کے نزدیک جائز ہے یا اوور؟ شاید ماول کی سزا حیات کی زوجیت ہو، کیا آپ کو لگتا ہے ایسا؟ کیسی لگی کہ اس بہترین ڈائلاگ ضرور بتائیں۔ چینل لازمی سبسکرائب کیا کریں جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا، اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں اس سے بھی موسٹ تھرلنگ اینڈ انٹرسٹنگ اینڈ امیزنگ اینڈ رومانٹک ایپیسوڈ 17 میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔